یہ باب ہے حدیث قال یجزئ احدنا الوضوء کافی ہوتا ہمارے ایک کو ما لم ایک یحدث وضو ما لم یحدث جب تک وہ بے وضو نہ ہوتا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنی یحییٰ بن یعنی سعید ہم وضو نہیں کرتے تھے، ایک وضو سے دو دو تین تین نمازیں پڑھ لیتے تھے. اگر کوئی کر لیتا تھا تو اسے معیوب نہیں کہا جاتا تھا. وہ حدیث آگے آ رہی ہے، آ گئی ہے، پڑھیں. قال اخبرنی بشیر بن یسار قال اخبرنی سوید بن نعمان قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا كنا بالصحباء صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر فلما صلی دعا بالاطعمۃ فلم یؤتى الا بالسویق. عصر کی نماز پڑھی گئی، اس کے بعد آ گیا، آپ نے توشے منگوائے تو کچھ نہ ملا، سویق آ گیا، ستو. جی فاکلنا وشربنا ہم نے ثم کھایا پیا. قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المغرب لو جی فمضمض. دوبارہ ٹائم ہو گیا کس نماز کا؟ مغرب کا. فمضمض ثم صلی لنا المغرب آپ نے کوری کی، مغرب کی نماز پڑھائی، ولم یتوضا. وضو نہیں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باب من الکبائر اللہ یستتر اللہ یستاتی روڑی یستاتی را. من بولہ. شاہ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا الفاظ پر بھی خیال کرے. کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بندہ پیشاب سے پرہیز نہ کرے، کہ پیشاب سے نہ بچے، یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ ذرا باب سمجھنے والا ہے، ٹھیک ہے. پیشاب سے پرہیز نہ کرے، یہ کبیرہ گناہ ہے. حدثنا عثمان پورا قال باب پڑھے. اللہ یستترا من بولہ. آگے اللہ یستتر من بولہ. ٹھیک ہے. حدثنا عثمان قال حدثنا حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط. کیا معنی ہے؟ جی بول. ایک ہے ماشاءاللہ، بڑا معنی کیا. بحائط ایک باغ کے ساتھ. من حیطان المدینہ مدینہ کے باغوں سے. او مکہ. ہاں جی، کیوں جی ہی ہے اپنا. حائط کا معنی باغ ٹھیک کیا میں نے جی عبداللہ صاحب. جی جی حائط کس باغ کو کہتے ہیں؟ جس کے دیواروں میں ماشاءاللہ، جس کے ارد گرد دیوار ہو اسے کہتے ہیں حائط. حائط. اور جو صرف باغ ہو، دیوار نہ ہو، اسے کہتے ہیں بستان. ٹھیک ہے. اور ہیتان کیا ہے؟ جمع ہے حائط. حائط کی جمع. 50 نمبر بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ عبداللہ صاحب کے ابو بکر صاحب سے. او مکہ فسامع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما. عذاب دیے جا رہے تھے اپنی قبروں میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان و یعذبان. انہیں عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر. وہ کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیے جا رہے. ثم قال بلا کان احدہما. اور میں ہاں بلا کے بنا، ہاں ٹھیک ہے سنیے. ایک ان کا تھا، ایک ان کا لا یستتر من بولہ. نہیں پرہیز کرتا تھا پیشاب کے سے. پیشاب سے. وکان الآخر یمشی آخر نہیں، آخر آخر. آخر کا معنی دوسرا پچھلا، آخر دوسرا. یہاں آخر پڑا جائے گا، یہ خیال ہے. آخر آخر دوسرا، یمشی. آخر پچھلا. اول پہلا، آخر پچھلا. پچھلا. ٹھیک ہے. ہاں جی. یمشی بالنمیمۃ. نمیمہ کا معنی کیا ابو بکر؟
دوسرا یمشی چلتا تھا بالنمیمہ، کیا معنی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، چگلی، جو عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں چگلی، ٹھیک ہے۔ ثم دعا بجریدۃ فکسر، جریدۃ کا معنی کیا ہے ابو بکر؟ کھجور کی چھڑی، شاخ، کھجور کی چھڑی، کھجور کی چھڑی۔ فکسر، عذاب ہو رہا تھا، آپ نے چھڑی منگوا لی، فکسر کسرتین، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے چھڑی کے۔ یہ مسئلہ بڑا قابل غور ہے۔ فوضع علی کل قبر منہما، رکھ دی ہر ایک قبر پر ان میں سے ایک ایک ٹکڑا، کسرتن، ٹکڑا سے۔ ٹکڑا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت، لما فعلت، یہ آپ نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا جی؟ قال لعلہ ان یخفف عنہما شاید کہ ان سے عذاب ہلکا ہو جائے، مالن، طیبہ سا، مالن، بولے بولے طیبہ سا، شاباش، کیا معنی ہے اس کا ابو بکر؟ جب تک یہ دونوں، آپ بتائیں، جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں ادھر تک عذاب ہلکا رہے گا، اتنی دیر تک عذاب ہلکا رہے گا، ٹھیک ہے، عذاب میں تخفیف رہے گی، لیکن ختم تو پھر بھی نہ ہوگا، تخفیف ہو جائے گی، بڑے عذاب سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی عذاب ہو رہا تھا مردوں کو، مسئلہ ذرا سمجھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا، فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، جب ہم جائیں اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا کسی کی بزرگ کی قبر پر تو ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے، چھڑی لے کے توڑ کے ان کی قبر پر رکھ دی جائے، ہاں جی، تاکہ عذاب ہلکا ہو جائے۔ کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں، کیوں؟ ہم جانتے نہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ شاباش، اوے اللہ کے بندو، ان کو تو عذاب ہو رہا تھا، ہاں جی، کیا آپ کا اپنے ابا جی اپنی امی جی کے بارے یہی گمان ہے کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے جان، آپ کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، ان کو تو عذاب ہو رہا تھا، آپ کو کس نے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس کہاں سے علم آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبریل بتا دیتے تھے، وہی آ جاتی تھی۔ ہمیں کس نے بتایا جی ہمارے باپ کو عذاب ہو رہا ہے، ہماری ماں کو عذاب ہو رہا ہے، ہمارے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا ہم بھی چھڑی رکھ دیں تاکہ عذاب میں تخفیف رہے؟ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے، مرنے والوں کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے، ہاں جی۔ اور یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خاص تھا، ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں قبروں پر جانا اور تر چھڑیاں تر شاخیں توڑ توڑ کے اوپر رکھنا، لو جی جب تک یہ خشک نہیں ہوگی عذاب سے بچے رہیں گے، استغفر اللہ، یہ غلط بات ہے۔ پڑھیے، باب ما جاء فی غسل البول، مرنے والوں کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے، کیوں جی آفر صاحب؟ ٹائم دے دیا کرے، دیکھیں نا پیچیدہ مسئلے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ باب ما ہم بھی جاء، چھوٹے ہوئے ایسے ہی کرتے تھے، جب آپ جاتے تھے نا قبرستان تو ہم بھی توڑ توڑ کے چھڑیاں، ہاں جی، گاڑتے تھے، رکھتے تھے، لو جی جب تک یہ تر رہے گی ہمارا یہ جو مرنے والا ہے یہ عذاب سے محفوظ رہے گا، استغفر اللہ۔ اب بہت زیادہ کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی غسل البول وقال النبی صلی اللہ لو جی یہ بھی علیہ بڑا ضروری وسلم، مسئلہ ہے، پیشاب کے دھونے کے بارے میں، وقال النبی صلی اللہ اور علیہ فرمایا وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لصاحب القبر قبر والے کے لیے، کان لا یستتر من بولہ کان لا یستتر من بولہ، وہ پیشاب شریف پرہیز کرتا تھا۔ ولم یذکر سوا بول الناس، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، پیشاب سے پرہیز کرنا چاہیے،
جو پرہیز نہیں کرتا اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کان لا یستتر من بولہ، ہاں جی پیچھے تو یہ آگے کیا ہے؟ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَا بَوْلِ النَّاسِ، لوگوں کے پیشاب کے علاوہ کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ ابو بکر صاحب بات قابل غور، لوگوں کے پیشاب کے علاوہ کا آپ نے ذکر نہیں کیا، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد صرف انسانوں کا پیشاب ہے، لوگوں کا پیشاب ہے وہ نجس ہے، وہ پلید ہے، اگر لگ جائے بندہ پرہیز نہ کرے، جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے تو قبر میں عذاب ہوگا۔ ایک بندہ سارا دن بکریاں چارتا ہے، اس کے پاس بھینسیں ہیں، گائیں ہیں یا اونٹ ہیں یا دوسرے جانور ہیں، اسے تو سارا دن پیشاب لگتا ہے تو پھر اسے بھی عذاب ہوگا۔ امام صاحب نے سارا فتنہ ہی ختم کر دیا، یہ اتنا جملہ کہہ کے نا وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَا بَوْلِ النَّاسِ، جاڑی اکھاڑ دی امام صاحب نے ساری۔ کہتے ہیں اس میں جانور شامل نہیں، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں بخاری کے استدلال پہ، اور نہیں ذکر کیا آپ نے لوگوں کے پیشاب کے علاوہ کا، یعنی اس سے جانوروں کا پیشاب مراد نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو جانور حلال ہے ان کا پیشاب پاک ہے، پھر آپ کہیں گے اگر پاک ہے تو پھر پیتے کیوں نہیں؟ حلال جانور کا پیشاب پاک ہے، پھر پیا کریں، کیوں نہیں پیتے؟ پینا چاہیے۔ جی نہیں، وہ معقول جواب دے۔ حلال نہیں سنیں، ٹھیک ہے آپ قریب قریب پہنچ گئے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیں، ہر حلال پاک ہے، ہر حلال پاک، لیکن ہر پاک حلال نہیں۔ ذہن میں بٹھا لیں، بلکہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، ہر حلال پاک، یہ بخاری ہے، بخاری مشکات نہیں، ہر حلال پاک ہے لیکن ہر پاک حلال۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پاک ہے لیکن کھاتے ہیں ہم، مٹی کھاتے ہیں، مٹی پاک ہے یا نجس ہے؟ پاک ہے۔ نہیں فرمایا مٹی پاک ہے لیکن کھاتے نہیں، کیوں؟ حلال نہیں۔ ہر پاک حلال نہیں، ہر حلال پاک ہے۔ اور آگے حدیث آئے گی کچھ جانوروں کا پیشاب نبی پاک نے پلایا بھی ہے، اسی باب میں حدیث آ جائے گی، اسی کتاب میں۔ اونٹوں کا پیشاب، وہ جو قبیلہ اکل کے لوگ آئے تھے، بیمار ہو گئے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، اور میں تم چلے جاؤ ہمارے اونٹوں کے پاس، ان کا دودھ اور پیشاب پیو، ٹھیک ہے؟ وہ گئے، بخاری کی حدیث ہے، اور چند دن میں وہ صحت مند ہو گئے۔ انہوں نے حملہ کیا، جو چروائے تھے اونٹوں کے ان کو قتل کر دیا اور اونٹنیاں لے کر بھاگ گئے، ڈاکو تھے، بدمعاش تھے۔ تو نبی السلام نے ان کے پیچھے اپنے صحابہ کو بھیجا، وہ پکڑے گئے، پھر آپ کو حرہ میں لٹایا، آپ نے ان کو حرہ میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اور کیسے کاٹے؟ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، دایاں پاؤں بایاں ہاتھ، ان کو دھوپ میں ڈالا۔ وہ پانی مانگتے تھے، ہاں جی، ان کو پانی بھی نہ دیا گیا، کیوں؟ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ مرتد تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے، وہ قاتل تھے، انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ان کو اتنی کڑی سزا ملی۔ چلے آگے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن قال اخبرنا ابراہیم بن، ذرا منہ پیچھے رکھیں، قال اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي میمونة
عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز لحاجته اذا تبرز لحاجته، جب آپ حاجت کے لیے نکلتے تھوڑا سا پیچھے کر لیں، مہربانی ہوگی، مہربانی، پیچھے سر آتیتہ بماء اتیت فیغسل به۔ باب حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان، وہ حدیث آ گئی، لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة پیچھے رتبتن کا لفظ نہیں آیا پچھلی اس میں، دیکھ لے، یا آ گیا رتبتن، فشکها نصفین فغرز فی کل قبر واحدة قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، وہاں تھا تیبسا، ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ، یہاں ہے ییبسا۔ قال ابن مسنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله۔ ٹھیک ہے جی، زبردست، ٹھیک نہیں، زبردست، باب ترک النبی صلی اللہ علیہ اطیب، وسلم، اجود، احسن، باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الأعرابیہ، باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایک عرابی کو چھوڑ دینا۔ حتی فرغ من بولہ، وہ کیا کر رہا تھا؟ پیشاب کر رہا تھا، اور ہاں جی مسجد، اور میں اسے کچھ نہ کہو، کرنے دو، سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کی، وہ پیشاب کر رہے، صحابہ نے بتایا جی وہ پیشاب کر رہے اور میں نہیں، کرنے دو۔ کیوں کہا؟ ایک تو ایسے حالات میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عرابی تھا، کہتے ہیں اس کا نام تھا اقرا بن یابس، اقرا بن یا عیینہ بن حصن یا اقرا بن یابس، ان دونوں میں سے ایک تھا۔ وہ گنوار تھا، جنگلی تھا، عرابی تھا، ہے جی، اور یہ جو جنگلی ہوتے ہیں نا یہ عرابی، یہ لڑنے پھرنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں، فرمایا آپ اس کو روکیں گے، آپ ماریں گے، وہ بھی لڑے گا، مسجد میں خواہ مخواہ فساد مچے گا، اور میں کرنے دو۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يبول بال یبول بول، قال یقول قول، پیشاب کر رہا تھا في المسجد، مسجد میں، فقال ادعوه، مسجد کون سی مسجد تھی؟ جی عبداللہ صاحب مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی، سبحان اللہ، نبی کی مسجد، مسجد نبوی، ہاں جی، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب الطاہرین۔ کون سی مسجد تھی؟ ما بین بیت، سبحان اللہ، ما بین بیتی و منبری، میرے سامعین یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، آپ کو سنا رہا ہوں، انہیں تو آتا ہے، یہ تو علماء ہے، یہ شعر بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ما بین بیت و منبری روضۃ
من ریاض الجنہ. کون سی مسجد تھی؟ جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیاں ساریاں ٹھردیاں سینے دیاں. چلیں جی آگے چلے. فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصب عليه. ہاں اس میں پانی ڈال دیا. باب سب الماء على البول في المسجد. مسجد میں پیشاب پر پانی ڈالنے کا بیان. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبہ. دیکھ لیں یہ بار بار آ رہا ہے. اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں، بار بار آ رہا ہے. ان ابا ہریرہ قال قام اعرابی فبال في المسجد. پیشاب کر دیا مسجد میں. فتناولہ الناس. کیا معنی اس کا؟ تناول یتناول، تضارب یتضارب، باب تفاعل، پکڑنا. لوگوں نے اس کو پکڑا، یعنی تناول کا لفظ بتا رہا ہے کہ پکڑنے والا ایک نہیں تھا، کئی تھے. سب دوڑ پڑے اس کو، اوئے کیا کر رہا ہے تو؟ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوه، دعوه، اسے چھوڑ دو. وحریکو، وحریکو، یہ نہیں کہا جب یہ پیشاب کر لے گا تو اسے کہنا خود ڈول پانی کا لا کر اپنے پیشاب پر انڈیل دے، بہا دے. یہ نہیں کہا، فرمایا اسے چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو. جب فارغ ہو جائے گا تو تم اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو. علی بولہ سجلا من ماء. سجلن کا معنی ڈول. ڈول. من ماء او ذنوبا. ذنوب کا معنی یا ذنوب یا سجل، راوی کو شک، معنی ایک ہی ہے ڈول. من ماء فانما بعثتم میسرین میسرین ولم تبعثوا معسرین. تمہیں بھیجا گیا آسانی کرنے والے، نہیں تمہیں بھیجا گیا تنگی کرنے والے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا خالد. ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں امام بخاری دوبارہ سند لا. دوبارہ محولہ تحویلا. وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك انس بن مالك قال جاء رابع فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحرق عليه. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. باب بول الصبیان. حدثنا. جی اب آ گیا بچوں کا پیشاب. بچے پیشاب کر دے، بچہ کرے تو پھر کیا کرنا ہے، بچی کرے تو پھر کیا کرنا ہے. حدثنا عبداللہ. اچھا جب بچہ پیشاب کرتا ہے نا، آپ بوک صاحب بھی جانتے ہیں، جب بچہ پیشاب کرتا ہے نا تو وہ بچہ ایک جگہ پہ پیشاب نہیں کرتا، اس کا پیشاب پھیل جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ایک جگہ پر اس کا پیشاب نہیں رہتا، زیادہ کپڑے پر پھیل جاتا ہے. جب بچی پیشاب کرتی ہے وہ ایک جگہ پر پیشاب کرتی ہے. بچی کے پیشاب کو دھونا آسان ہے، بچے کے پیشاب کو دھونا ذرا مشکل ہے، کیونکہ وہ پھیلا کے کرتا ہے. ہاں جی، اس لیے فرمایا بچہ پیشاب کرے تو پانی کے چھینٹے مار دو، بچی پیشاب کرے اسے دھو دو. ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچی کے پیشاب میں ڈاکٹر لوگ ہی بتاتے ہیں کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں وہ چھیتی ختم نہیں ہوتے بنسبت بچے کے پیشاب کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اتنی بری ہے، بچی اتنی بری ہے، اللہ معاف کرے، بنسبت بچے کی. اس لیے اس پر پانی چھڑک دو اور بچی کے پیشاب کو تسلی سے دھو دو. ہاں جی. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة ام المؤمنین
انہا قالت اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیین سبھی کیا مانا سبھی؟ بچہ بچہ. کہتے ہیں یہ ام قیس کا بچہ تھا. اس کے بعد حدیث بھی آ رہی ہے، دوسری حدیث یہی آئے گی ام قیس والی. جی نہیں، مختلف اقوال ہیں. عبداللہ بن زبیر بھی کہتے ہیں، حسن حسین کا بھی کہتے ہیں. ہاں جی، لیکن آگے حدیث آ گئی. فبال علی عبداللہ بن ثوبہ زبیر بھی بچے تھے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے نا تو مہاجرین کے اندر سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا تھا نا وہ عبداللہ بن زبیر تھا. وہی بچے تھے. فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ فتبعوا ایاہ، پانی لگا دیا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ عن ام قیس آگے حدیث. جی بنت محسن انہا آتت یبن لہا صغیر آتت بیبن لہا صغیر، اپنا ایک چھوٹا بچہ لائی لم یاکل الطعام، جو کھانا نہیں کھا. ہاں، جب بچہ کھانا کھانے لگ جائے نا تو پھر اس کا پیشاب بھی دھونا ہے. ٹھیک ہے، یہ کھانا کھانے سے پہلے کی بات ہے. الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ. کیوں جی، ہجر ٹھیک ہے کہ حجر ٹھیک ہے؟ ابو بکر صاحب حجر ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اس کو اپنے پتھر پہ. یہ کیا ہو گیا؟ حجر تو پتھر ہوتا ہے. ہجر ٹھیک ہے، ہجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اس کو اپنی گود میں. فبال علی ثوبہ فدعا بماء فزاحہ ولم یغسلہ. کیا پڑھ رہا ہے؟ فزاحہ ماشاء اللہ، بتائیں جی. فنزہہ نزا ہو، اور اس کو دھویا نہیں. چھڑکا. باب البول قائما و قائدا. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، بیٹھ کر پیشاب کرنا. اس کا کیا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے؟ اچھا، کرنا چاہیے. پھر بنا لے مسئلہ پکا ہی. پھر یہ صرف جواز کی حد تک ہے، صرف جواز کی حد تک. نہ یہ کوئی مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ ضروری ہے کہ کھڑے ہو کے ہی کرنا ہے. یہ صرف دین میں وسعت ہے نا. یعنی کبھی موقع ایسا بن جائے کو مجبوری، جیسے آپ وہ روڑی پر پہنچے، کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جگہ. ہاں جی، آپ کو پتہ تھا اگر میں نے بیٹھ کے پیشاب کیا تو میرے کپڑے نیچے سے خراب ہو جائیں گے. جگہ ٹھیک نہیں تھی نا، لوگ وہاں کوڑا پھینکتے تھے، اس لیے آپ نے پیشاب کھڑے ہو کے کر لیا. یعنی جواز ہے، جواز. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الأعمش عن ابی وائل عن حذیفہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم. صبات منا روڑی. فبال قائما ثم دعا بماء فتوضا. شرح باب البول عند صاحبہ والتصر. ہم کہیں جلسے پہ جا رہے ہیں، حافظ محبوب والے میرے ساتھ ہے، مجھے پیشاب آ گیا ہے جی، تو میں نے پیشاب کرنا ہے، تو پھر حافظ صاحب بھی ساتھ ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ امام بخاری نے یہ بھی سمجھا دیا، کیونکہ ہمارے روز کے سفر ہے، انسان ہے، پیشاب آ جاتا ہے رستے میں، تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ حافظ صاحب آپ ساتھ ہوتے، پھر کیا کرنا ہے؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں حافظ صاحب کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دے، ٹھیک ہے، اور سامنے کوئی دیوار یا چاڑی یا کوئی چیز دیکھ لے، اس کا پردہ کر کے آپ پیشاب کر لیں. ہاں جی، ساتھی کو کہیں بھگانے کی نہیں ضرورت، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہے گا. حدثنا عثمان بن ابی آج سے شیبہ 1400 سال پہلے امام صاحب نے یہ بات سمجھا دی. قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیتنی
میں نے دیکھا، حذیفہ کہہ رہے ہیں رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اپنے آپ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ تماشا فعطا نہ سباتا، تماشا، ہم دونوں چل رہے تھے۔ نہ تماشا کون سا سیگا ہے؟ نہ تماشا غلط غلط غلط، شاباش، بہت خوب، جمع متکلم، تماشا یا تماشا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا۔ باب تضاربہ، دیکھیں میں گردان پڑھتا ہوں، یا تماشا یا تماشیان یا تماشون تتماشا تتماشیان یا تماشین تتماشا تتماشیان تتماشون تتماشین تتماشین تتماشین، اتماشا، نہ تماشا، شاباش، فأتى سباتة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ۔ ہاں جی، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار کی آڑ میں بیٹھ کر پیشاب کر لیا۔ باب البول عند سباتة قوم، سمجھ آ گئی نا؟ تتماشینا تتماشیان تتماشینا تتماشا یانے، آگے تتماشینا، آگے اتماشا نتا ماشا، یہ ذہن میں رکھا کرے گردانے۔ ہاں جی، حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا نا؟ جی جی چلیں آگے۔ باب البول عند سباتة قوم، اچھا، پیشاب بہت تیز آ گیا، ابھی بہت آبادی ہے، ہاں جی، تو اگر بندہ روکے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کہتے ہیں اگر کوئی روڑی بھی مل جائے نا، کوئی ماڑی موٹی تھوڑی بہت گنجائش مل جائے پیشاب کرنے کی، تو آپ پیشاب کر لیں۔ حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري ابو موسیٰ الاشعری کان ہے نا، جی صفت بنے گی ابو موسیٰ کی، بس وہ صفت ہے۔ يشدد في بولي ويقول، بہت سختی کرتے تھے پیشاب کے بارے میں۔ ان بني اسرائيل كان اذا صاب ثوب احدهم اذا اصاب ثوب احدهم فرزه کپڑے قال کو لگ جاتا، اس کپڑے کو کاٹ دیتے بنو اسرائیل۔ فقال حذیفہ لیتہ، حذیفہ کہتے ہیں لیتہ، کاش، امسک عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کاش وسلم، اس بات سے رک جاتا، اتنی سختی نہ کرتا۔ کیوں؟ حدیث سنا رہے حذیفہ، امسک عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتة قوم فبال قائما۔ چلے، باب غسل الدم، خون کا دھونا۔ کون سا خون؟ کوئی بھی خون، حیض کا خون، استحاضہ کا خون، یا کوئی بھی خون پڑھے، آگے حدیث آ رہی ہے۔ حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه ایک وسلم، عورت، کیا نام تھا اس کا؟ اسماء تو حدیث پہ، فاطمہ بنت، صرف فاطمہ لکھا ہے، ابھی حبیش ایسے نہیں؟ ہاں، فاطمہ بنت ابھی حبیش۔ فقالت أرأيت إحدانا تحيز في ثوبي كيف حیض آ جائے عورت کو کپڑے میں، كيف تصنع؟ وہ کیا کرے؟ قال تحته ثم تحت اس کو کھرچ دے،
ثم پھر تکرسہ اس کو مل دے بالمائی وتنزعہ اور چھڑک دے اس پر پانی، بالمائی وتصلی فیہ. واتوسل، اور اس پر نماز پڑھ لے. حدثنا محمد سارا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں، اگر کسی حصے پر لگ گیا ہے اس کو کھرچے ملے پانی کے ساتھ دھو دے، نماز پڑھ لے. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال جاءت فاطمة بنت حبیش بنت ابي حبیش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة استحاذ فلا اطهر استحاذ فلا اطهر. جا استحاذ کون سا صیغہ ہے؟ استحاذ یستحیذ استحاذۃ فهو مستحیذ واستحیذ یستحاذ یستحاذ یستحاذان یستحاذون تستحاذ تستحاذان یستحاذن تستحاذ تستحاذان تستحاذون تستحاذین تستحاذان تستحاذن استحاذ مستحاذ. صیغہ متکلم واحد متکلم فعل مضارع مجہول. میں استعاذہ میں مبتلا کی جاتی ہوں. استعاذہ کا خون کیا ہوتا ہے؟ ایک حیض ہوتا ہے، ایک استعاذہ ہوتا ہے. حیض جو عورت کو مہینے بعد 3 دن 4 دن 7 دن تک جو آتا ہے اسے کہتے ہیں حیض. اور استعاذہ وہ ایک بیماری ہوتی ہے، ہاں جی، وہ جب چاہے آ جائے اور اس کی لمٹ بھی کوئی نہیں. 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن جتنے دن لگا جائے اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں. یہ بیماری ہے استحاذہ. فلا اطہر افادا الصلاۃ. میں پاک نہیں رہ سکتی، پھر میں کیا کروں؟ نماز چھوڑ دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ذالک عرق. ذالک نہیں، مؤنث کا صیغہ ذالک، یہ تو ایک رگ ہے. ذالک عرق رگ ہے. ولیس بحیض یہ فاذا حیض نہیں، یہ استعاذہ ہے. اقبلت حیضتک جب آئے تر حیض فدعی فدا الصلاۃ نماز چھوڑ دے. واذا ادبر جب چلا فاغسلی جائے فغسلی دھو عنک الدم. اپنے آپ سے خون. وہ حیض کے دن دیکھ لینا جو پہلے تجھے آتا تھا 5 دن یا 7 دن، ہاں جی، اتنے دن شمار کر کے نماز چھوڑ دو. باقی اگر آئے گا تو وہ استعاذہ ہے، وہ پھر نماز نہیں چھوڑنی، اس کا اپنا طریقہ بتایا ہے. ثم صلی قال وقال ابی ثم توضعی لکل صلاۃ. ہاں، ہر نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے وضو کر حتی یجیء ذالک الوقت. یہاں تک کہ آ جائے یہ وقت حیض والا، یعنی نہانے کی بھی ضرورت نہیں، وضو کر لو، نماز پڑھو. اور کپڑے وغیرہ پر لگ جائے اتنی جگہ کو صاف کر لو، دھو لو. باب الغسل المنی و فرقہ منی وغسل کا دھونا، اس کا کھرچنا. ما یصیب فی المرأۃ. ہاں، اور اگر اور سے کوئی چیز لگ جائے، ہاں جی، عورت مطلب حائضہ ہے تو اس کے بعد انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیز خون وغیرہ لگ جائے اس کا کیا کرے؟ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ بن مبارک دیکھیں نا دین، یہ ہمارا ایسا دین ہے، ہاں جی. کئی لوگ کہتے ہیں یہ کیا مسئلے ہے جی، یہ کیا مسائل ہے جی، ہاں جی. یہ ہمارے دین کی وسعت ہے. ہمارے دین نے ہمیں جنگل میں نہیں چھوڑا، کوئی بات ہم سے نہیں مخفی رکھی، ہر بات ہمیں سمجھا دی شریعت نے، دین نے، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں جی، اللہ حق سے نہیں شرماتا. ہاں جی، ہمیں بھی یہ مسئلے پوچھنے میں، سمجھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے.
سب کچھ دین نے ہمیں دیا ہے، جی۔ ہر چھوٹا موٹا مسئلہ۔ ہاں جی۔ قال اخبرنا عمرو بن میمون الجزری عن سلیمان بن یسار عن عائشہ قال كنت اغسل الجنابۃ ہاں جی۔ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاۃ وان یقع الماء فی ثوبہ فیخرج الی الصلاۃ وان آگے یقع الصلاۃ یو کا کیا ہے؟ وَإِنَّ بُوقَ الْمَاءِ پانی کے دھبے، فی ثوبہ۔ ہاں جو میں دھوتی تھی نا، جہاں منی لگی ہوتی تھی تو میں دھوتی تھی تو وہ خشک نہیں ہوتا تھا، پانی کے دھبے موجود ہوتے تھے، آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا بريد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقال كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه يقع الماء۔ ہاں جی، دھلے جانے کے نشان۔ باب اذا غسل الجنابۃ او غیرها فلم يذهب اثره لم يذهب اثره، نہ جائے اس کے نشان۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن میمون قال سمعت سلیمان بن یسار قال فی ثوب تصیبه الجنابۃ قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقى الماء۔ یعنی اصل الغسل کا مطلب کیا معنی ہے؟ بقع الماء، پانی کے داغ دھبے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم۔ جی، تغسل المنیہ، چلیں آگے۔ ثم أراه فيه بقع أو بقعا، بقعتن او بقعن، ایک دھبا یا کئی دھبے۔ یکفی لا یکفی، کھڑے جا رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا، باقی کال بنانے سے آگے باپ پڑھیں، ایک پڑھ لیں۔ باب ابواب الابل والتر۔ چلے ٹھیک ہے، رہنے دو، آپ نے کہہ دیا، پہلے آپ میری مانتے ہیں، آج میں آپ کی مان جاتا ہوں۔ لو سامعین، اب ہم انشاءاللہ 2-4 منٹ بعد مشکات المصابیح کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، پھر مشکات کا سبق پڑھیں گے۔